السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 7 یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اردو کی کتاب میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے اور آئے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو وہ چیپٹر ہے وہ ہے ہم کیا ہے؟ نظم۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اسے کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا، یہ نظم پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ ہم کی تعریف کر سکیں، یعنی ہم کی تعریف کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت جان سکیں، قوافی کی پہچان کر سکیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ نئے الفاظ دیے گئے ہیں جن کے میں آپ لوگوں کو میننگ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں۔ لاجوردی، لاجوردی کا مطلب ہے ہلکا نیلا رنگ۔ خلط کسے کہتے ہیں؟ لباس کو۔ صائبہ چھت کو کہتے ہیں۔ شری دہاں منہ میٹھا ہونا۔ رائگاں ضائع ہو جانا۔ تسبیح خواں ورد کرنے والا۔ جی شروع کرتے ہیں ہم تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صائبہ بنایا۔ نہیں، ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا یہ دنیا بنائی۔ کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، یعنی اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ہم کس الفاظ میں بیان کریں کہ کیسی زمین بنائی، کیا خوبصورت زمین بنائی، سرسبز شاداب دریان، پھول پودے اور بے شمار چیزیں جو زمین پر پیدا کی گئی ہیں۔ کیا آسماں بنایا، آسمان کی خوبصورتی کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے۔ آسمان کی خوبصورتی میں اگر آپ دیکھیں اس میں چاند ہے، تارے ہیں، سورج ہے، روشنی ہے، نیلا رنگ ہے اور رات ہے، دن ہے، وہ سب کچھ آسمان میں رد و بدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نظام میں چل رہا ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صائبہ بنایا۔ پیروں تلے بچھایا یعنی پیروں کے نیچے کیا خوب فرش خاکی، خاکی جو ہوتی ہے وہ مٹی کے رنگ کو کہتے ہیں، مٹی کو کہتے ہیں خاکی، یعنی کہ ہمارے لیے فرش خاکی بچھایا زمین پر، اور سر پر لاجوردی یعنی ہلکا نیلا رنگ جو ہے وہ ایک صائبہ، ایک چھت بنایا ہمارے لیے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت کی ان کو جواں بنایا۔ مٹی سے بیل بوٹے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی جو ہے یہ بیل بوٹے پودے جو اگ رہے ہیں زمین پر، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ انسان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہ ہم ایک چھوٹا سا بیج ڈالتے ہیں اور ایک پودا نکل آتا ہے، وہ پودا آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایک درخت بن جاتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ خلت کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہے، لباس کہتے ہیں، یعنی کہ سبز لباس پہنا کر ان کو جواں بنایا، کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ پودے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ تناور درخت بن جاتے ہیں، تو وہ سبز رنگ کا لباس پہن کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پودوں کو جو ہے وہ کون سا رنگ دیا ہے؟ سبز رنگ دیا ہے۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا۔ خوش رنگ اور خوشبو یعنی خوبصورت رنگ اور خوشبو کے ساتھ گل کس کو کہتے ہیں؟ گل بھی جو ہے وہ پھول اور پودوں کو کہتے ہیں، اور مطلب کہ پودے اور پھول اگائے ہیں۔ اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، یعنی خاک کے کھنڈر کو کیا ہے؟ یہ زمین جو ہے وہ ایک کھنڈر کی طرح ہی تھی نا، جب دنیا وجود میں آئی تو وہ ایک کھنڈر کی طرح ہی تھی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس زمین کو ایک خوبصورت جو ہے وہ لباس پہنایا، ایک خوبصورت رنگ دیا۔ کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ کس کے لیے بنائے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے ہی بنائے ہیں۔
میوے لگائیں کیا میوے لگائے کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہایاں بنایا. یعنی میوے لگائے ہیں مختلف اور مزیدار قسم کے جو ہے وہ میوے ہیں جن کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، رسیلا ہوتا ہے، چکھنے سے جن کہ ہم کو شیریں دہایاں بنائے. شیریں دہایاں کا میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا. شیریں کہتے ہیں میٹھا، اور دہایاں جو ہے وہ منہ کو میٹھا کر دینے والی چیز. کہ اتنے اچھے اور اتنے مزیدار میوے بنائے ہیں، اگائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اتنے رسیلے ہیں اور اتنے ذائقہ دار ہیں کہ ان کو چکھنے کے بعد منہ میٹھا ہو جاتا ہے اور انسان اس کی لذت میں کھو جاتا ہے.